بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وہ فرنٹ ڈور کھولتی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پوری آستین کی کرتی اور کیپری میں ملبوس نور نے آج غور کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی پوری آستین پہنتی تھی۔ اس کی وجہ وہ کل جان گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج وہ کچھ الگ سی لگ رہی تھی، شاید اسکارف کے اضافے کی وجہ سے جو اس نے اس کے ڈریس کے ساتھ ہینگ کی تھی۔ بالوں کا آج بھی میسی سا جڑا بنایا گیا تھا، میک اپ سے مبرہ چہرہ، البتہ ہلکی سی جھلکتی گردن میں نور کو آج بھی کسی مدھم سے نشان کا گمان ہوا تھا جو آج بھی واضح نہیں تھا۔ پروفیسر کون ہے آپ کے؟ اس کے بیٹھنے پر نور نے یوں ہی پوچھا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ خود بھی اسے اپنے ساتھ نارمل کرنا چاہ رہا تھا، جس کی اجازت حالات نہیں دے رہے تھے۔ پروفیسر جمال اکبر، وہ دھیرے سے بولی تھی، ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اسٹوپڈ کاٹ کر چین نہیں ہے، مزید اذیت دے رہی ہیں۔ اس کے ہاتھ نرمی سے اپنی گرفت میں لیتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عذورا نے اس کے مضبوط ہاتھوں میں قید اپنے دونوں ہاتھ دیکھے تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے یہ قید بری نہیں لگی تھی۔ پروفیسر جمال اکبر، اس نے نام دہرایا تھا۔ جی، وہ یک لفظی جواب دے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ہاتھ البتہ اس کے ہاتھ سے نکالے نہیں تھے۔ عذورا بچے، آپ وہ لیکچر سے فارغ ہو کر اپنے آفس میں آئے تھے جب وہ انہیں بیٹھی نظر آئی تھی۔ السلام علیکم پروفیسر، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ وعلیکم السلام بچے، کہاں ہیں آپ؟ میں نے کتنے لوگوں سے معلوم کیا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ سیمسٹر فریز کر لیا آپ نے۔ خیریت ہے؟ وہ فکر مندی سے بولتے چیئر پر آ بیٹھے تھے۔ میری شادی ہو گئی ہے، اس نے مختصراً کہا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو خوشی کی خبر ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ بھی ہنس دی تھی۔ اب کنٹینیو تو کرنا ہے نا، انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں گردن ہلا گئی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پروفیسر، کیا آپ مجھے ان تمام لا کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے؟ وہ انہیں 4 ماہ پرانا عہد یاد دلا رہی تھی۔ آپ نے کلاس آج سے جوائن کرنی ہے کیا؟ اگر نہیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوا سکتا ہوں جو آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ بھی سکیں گی اور سمجھا بھی سکیں گی۔ انہوں نے پیشکش کی تھی جس میں کچھ توقف کے بعد اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں کل سے جوائننگ دوں گی۔ لمحوں میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ پھر آ جائیں، کسی سے اجازت لینا چاہتی ہیں تو لے لیں، اور ہاں، اگر آج ان سے ملنے کے بعد آپ آرگنائزیشن میں شامل ہونا چاہیں گی تو بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بول رہے تھے۔ اس لڑکی کو وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے تھے جس طرح لیلا سمجھ سکتی تھی، اسے سمجھا بھی سکتی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ چلتے چلتے ہی نور کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ ان کی گاڑی ایک پرشکوہ عمارت کے آگے رکی تھی جس کے ماتھے پر جلی حروف میں الن کبوت لکھا جگمگا رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ کا آدھا ایریا مختلف میڈیا چینلز کی گاڑیوں سے بھرا تھا۔ بڑی بڑی بیش قیمت گاڑیاں کروفر سے چلتے امیر زادے، آدھی آستین اور پرکٹے بالوں کے سنگ عورتیں جو عورتوں کے وجود کو شرماتی ان کے ہی حقوق کی لمبردار بنی وہاں موجود تھیں۔ یہ ایک لائیو کانفرنس تھی اور اس آرگنائزیشن کی آنر لیلا جمال اکبر کی جانب سے تھی۔ وہ اس کے کانوں کے قریب سرگوشی میں بولے تھے۔ عذورا نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ عذورا نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی حیرانی سمجھتے وہ مسکرا دیے تھے۔ اندر آ کر ایک لڑکی سے انہوں نے کچھ کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی اسے سیٹ دے چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک سیٹ کس قدر قیمتی تھی۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے پروفیسر کی جانب دیکھا۔ اگر تمہیں لگے کہ تم کسی بھی سوال کا جواب دے سکتی ہو تو بلا جھجک دے دینا۔ لیلا کو میں تمہارے متعلق پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ ایک بار پھر بولے تھے۔ راستے میں ہی انہوں نے لیلا کو ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ آج کی کانفرنس میں وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو بھی لا رہے ہیں۔ اس نے خود سے 4 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی لیلا جمال اکبر کی جانب دیکھا تھا۔ نیوی بلو کلر کی ویل میں ملبوس آسمانی رنگ کا حجاب، چہرے کی گرد لپیٹے شفاف چہرہ اور پر اعتماد انداز۔ لیلا جمال اکبر، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ حسن اور وقار کا اس قدر خوبصورت امتزاج اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیلا نے اسے دیکھ کر اسمائل پاس کی تھی، جیسے اشارہ ہو کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہال بھرنے لگا تھا اور میڈیا رپورٹرز اپنے اپنے کیمرے سیٹ کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تھا تمام خالی نشستیں بھرنے لگی ہیں۔ اس کی نظریں لیلا کی دوسری جانب موجود عورت پر پڑی تھی، اسکارف سے چہرہ چھپائے بیٹھی آرزو۔ اس کے دوسری جانب ایک کامیاب وکیل بیٹھی تھی، وہ انہیں اکثر ٹی وی پر دیکھتی رہی تھی۔ حال ہی میں کچھ ماہ قبل ہم نے اس طرح کی ایک پریس کانفرنس بلوائی تھی جس میں آج ہی کی طرح ملک کے بڑے عہدیداران حضرات بھی تھے۔
مختلف NGOs کے اونر بھی، خواتین کے حقوق کے کچھ علمبردار بھی، اور غرض کے گرم ماحول اور بہت سے دلائل کے بعد بھی 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس 8 سالہ بچی کے مجرموں کو سزا نہیں مل سکی۔ کیس ابھی عدالت میں ہی تھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کل ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ تو بیرون ملک چھٹیاں منا رہے ہیں۔ اس نے دوسری جانب ازورہ سے چند فٹ کی دوری پر بیٹھی بچی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس بچی کو یہاں بٹھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بروز محشر اس سے آپ میں سے کن لوگوں کا گریبان پکڑنا ہے۔ اس کی مستحکم آواز کتنے ہی لوگوں پر لرزاں طاری کر گئی تھی۔ اس روز مجھے کسی نے بہت کروفر سے کہا تھا کہ پنجاب حکومت نے سب سے پہلے چائلڈ ایبیوز کے لیے لا بنائے ہیں، تو آج میں سوال کر رہی ہوں کہ اس وقت وہ لا اور لا بنانے والے کہاں مر گئے تھے جب حکومتی ادارے ہمیں تاریخ پر تاریخ دیتے رہے اور اس معصوم کے مجرم فرار ہو گئے۔ حال میں محض اس کی آواز گونج رہی تھی۔ ازورہ نے بھیگی آنکھوں سے اس بچی کی جانب دیکھا جو ساکت نگاہوں سے حال میں بیٹھے لوگوں کو دیکھتی شاید انسان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہانی ختم نہیں ہوئی، ٹھہریے، فقط نام تبدیل ہوا ہے۔ وہی جرم اور وہی درندے۔ 6 روز قبل ہمارے ادارے میں ایک بار پھر وہی کیس آیا ہے۔ 6 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اس کی ماں کو فون کر کے بلایا گیا۔ اس کے سامنے اعتراف جرم کرنے والا وہ مجرم صرف وہ نہیں تھا، آپ سب لوگ بھی تھے جن کی وجہ سے اسے اتنی ہمت ملی کہ اس ماں کی بچی کو رون کر وہ سینہ تان کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو اس کا باپ اسے مہمان خانے میں رکھے گا۔ عدالتیں ہمیں تاریخ پر تاریخ دیں گی اور وہ کسی بیرون ملک ویکیشن منانے چلا جائے گا۔ پنجاب میں اس وقت ریپ کے کیسز کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کے پچھلے 6 مہینوں میں 497 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں سے 57% کیسز پنجاب کے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ باقی 32% سندھ کے اور 6% خیبر پختونخوا کے، 32 کیسز اسلام آباد کے، 22 بلوچستان کے اور 10 آزاد کشمیر کے اور 1 گلگت بلتستان کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں محفوظ کس جگہ ہے یہ؟ اس کے سوال پر حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میم، یہ کیسز شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، سامنے بیٹھی ایک کم عمر رپورٹر نے کہا تھا۔ اس کی بات پر لیلا مسکرا اٹھی تھی۔ ان میں سے 62% کیسز گاؤں دیہات یعنی رورل ایریا میں رپورٹ ہوئے تھے۔ جواب لیلا کی جانب سے نہیں آیا تھا۔ جواب غیر متوقع طور پر قبل سے خاموش بیٹھی ازورہ کی جانب سے آیا تھا۔ پچھلی نشست میں بیٹھے نو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں موجود ہے، وہ تو اس کا میسج دیکھ کر آیا تھا کہ وہ پروفیسر جمال اکبر کے ساتھ ان کی آرگنائزیشن جا رہی ہے۔ وہ جانتا تھا پروفیسر جمال اسے کسی آرگنائزیشن لے کر جائیں گے۔ ساتھ ہی سب کی نظریں بھی کیمروں کا رخ تیزی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی جانب ہوا تھا جو شکل سے ہی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ کتنی ہی سرگوشیاں ابھری تھی، کچھ آنکھوں میں فخر لیے اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ بسم کر دینے والی نگاہوں سے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے گناہ سمجھیں کہاں ہوا، کس کے ساتھ ہوا، جس کے ساتھ ہوا اس کا کردار کیسا تھا، جہاں ہوا جو جگہ کیسی تھی۔ یہ سب سوچنے اور کہنے کی بجائے یہ سوچیں کہ جس کے ساتھ بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، غلط ہوا ہے اور جس نے کیا ہے اسے ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ وہ اب مزید بول رہی تھی، سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ آؤٹ آف دی ٹوٹل کیسز فرام ساحلز رپورٹ 62% were reported in rural areas and 3,800 were recorded in urban areas۔ ہاں، حال میں اب اس کی آواز گونج رہی تھی۔ لیلا نے مسکرا کر جمال کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے اس رپورٹ پر سٹڈی کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی لیلا بہت سی باتوں میں اس کی رائے شامل کرتی رہی تھی۔ کانفرنس کے اختتام پر کیس رپورٹ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دینے کا بھی وعدہ کرتے بہت سے لوگ ازورہ لاشاری کی بابت پوچھنا نہیں بھولے تھے۔ یہ ازورہ لاشاری کی لیلا جمال اکبر سے پہلی روبرو ملاقات تھی۔ لیلا جمال اس کی زندگی کے چند ایک اہم لوگوں میں سے جلد شمار ہونے والی تھی۔ ویری نائس ٹو میٹ یو ازورہ۔ لیلا نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، وہ اس کا پورا نام نہیں جانتی تھی۔ لاشا ابھی وہ پورا نام بتانے ہی والی تھی جب پیچھے سے بھاری مردانہ آواز آئی تھی، نور ارسلان، شیز ازورہ نور ارسلان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا آگے آیا تھا۔ ازو نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے فون میں میسج کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نو۔ لیلا نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تمہاری وائف ہے، وہ خوشی سے بولی تھی۔
ازورا حیران نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نو وضو تمہاری وائف ہے۔ جمال اکبر حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میری وائف ہی نہیں، زبیر لاشاری کی بیٹی ازورا لاشاری ہے۔ نو کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، کرب زدہ سی مسکراہٹ۔ ازو نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ بریرہ اور زبیر کی بیٹی ازورا لاشاری، وہ بے یقینی سے بولے تو نو نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ یہ آپ کے بابا کے دوست ہیں۔ نو نے مختصر لفظوں میں اس کی الجھن دور کی تھی، جو کہ شاید دور تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہ سر ہلا گئی تھی، جبکہ لیلا اور جمال اکبر اسے یکٹک یوں ہی دیکھ رہے تھے۔ جمال اکبر کو اب سمجھ آئی تھی اس لڑکی سے انہیں انسیت سی کیوں محسوس ہوتی تھی۔ وہ ان کے محسن کی بیٹی تھی، وہ زبیر لاشاری کی بیٹی تھی، ازورا لاشاری، جو ازورا نور ارسلان تھی۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی، آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔